بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اس دنیا میں انسانوں کا ایک مزاج ہے، وہ مزاج یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات کے بارے میں اور اپنے آپ کے بارے میں اس خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ میں ایک بہت اچھا آدمی ہوں۔ یہ ایک دنیا میں عام مزاج پایا جاتا ہے۔ خود ہی سوال کر لیتا ہے کہ میں اچھا ہوں یا نہیں ہوں، اور خود ہی جواب دے لیتا ہے کہ میں تو بہت اچھا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں خود ستائی کی بیماری، یعنی اپنے آپ کی تعریف کر لینا۔ اپنے آپ کو بے عیب سمجھنا، اپنے آپ کو بہت ہی بااخلاق سمجھنا، اپنے آپ کو ایک کامل انسان سمجھنا، اسے خود ستائی کی بیماری کہتے ہیں، یعنی اپنی تعریف کرنے کا روگ لگ گیا۔ اور جس آدمی کو یہ بیماری لگ جاتی ہے تو اس کو اپنے آپ میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، اور جب اپنے آپ میں عیب نظر نہیں آتا تو آدمی اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتا۔ اور جو آدمی اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتا اور خود ستائی کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں ہزاروں ایسے غلط کام وہ کرتا ہے، لیکن اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مزاج میں خود ستائی کا روگ ہے۔ اس بات کا احساس ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، میں کوئی غلط کام نہیں کرتا، یا میں جو کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں، میں جو بولتا ہوں وہ اچھا بولتا ہوں، غلط کبھی نہیں بولتا۔ جب اس طرح کا روگ آدمی کو لگ جاتا ہے اور اس طرح کا مرض جب آدمی کو لگ جاتا ہے تو وہ آدمی اپنی اصلاح نہیں کر پاتا،
اپنے آپ کو درست نہیں کر پاتا. یہی بیماری عام طور پر ہم لوگوں میں پائی جاتی ہے. ہمیں دوسروں کے عیب تو بہت نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ میں کتنا عیب دار ہوں، میرے اندر کتنے عیب ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آتے. ہمیشہ ہماری نگاہیں دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں لگ جاتی ہے. بعض لوگوں کو یہ مرض رہتا ہے، تنقید کی توپ لے کے پھرتے رہتے ہیں. ہمیشہ دیکھیے ان کے مزاج میں تنقید ہی ہوتی ہے کہ فلاں صاحب خراب ہے، فلاں صاحب خراب ہے، امام صاحب خراب ہے، مؤذن صاحب خراب ہے، کمیٹی خراب ہے، محلے والے خراب ہیں، خاندان والے خراب ہیں، سسرال والے خراب ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ فرشتہ صفت انسان میں ہوں، باقی سب خراب ہیں. یہ جو مزاج ہوتا ہے، تنقیدی مزاج اور تجسس بھرا مزاج، اپنی فکر کو چھوڑ کر آدمی دوسروں کی ٹوہ میں لگا ہوا رہتا ہے. یہ صاحب مکان بنا رہے ہیں، پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں گاڑی خریدے، کہاں سے آئی؟ فلاں صاحب شادی کرے، اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ فلاں صاحب کا بچہ باہر گیا، ارے ان کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے، کہاں سے لائے؟ اسے کہتے ہیں تجسس، جاسوسی کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے اس طرح کے مزاج کے آدمی کو پسند نہیں فرمایا. کیوں؟ اللہ ہمیں دوسروں کا نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے. اللہ کی طرف سے ہمیں نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے کہ محلے میں کون کیا کیا کر رہے ہیں، خاندان میں کون کیا کیا کر رہے ہیں، بولے اس کی جاسوسی کرتے پھرو. اس کا نگہبان اللہ نے ہمیں نہیں بنایا. اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اپنی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنے آپ میں جھانک کر دیکھو تمہارے اندر کوئی خرابی تو نہیں، کوئی برائی تو نہیں. لیکن آدمی اپنی فکر کو چھوڑ کر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، اپنے کو تو چھوڑ دیا اور دوسروں کا فکر. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی ہے اور آدمی کو اپنے عیوب دیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سے دماغ بنا کے رکھا ہوا ہے میں تو اچھا آدمی ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک آدمی ایک صاحب آئے. انہوں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیسے پتا چلے کہ میں نیک ہوں یا میں برا ہوں، میں نے اچھا کام کیا ہے یا میں نے برا کام کیا ہے؟ یہ کیسا پتا چلے مجھے؟
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی یہ کہے کہ تم نے اچھا کام کیا ہے تو سمجھو کہ تم اچھے ہو، اگر تمہارا پڑوسی یہ کہے کہ تم برے ہو تو یہ سمجھو کہ تم برے ہو۔ کیوں؟ پڑوسی کے ساتھ ایک آدمی کی زندگی کا ایک لمبا اور طویل عرصہ گزرتا ہے، اس کا دن بھی گزرتا ہے، اس کی رات بھی گزرتی ہے، اس کے خوشی کے لمحات بھی وہ دیکھتا ہے، اس کے غم کے لمحات کا بھی وہ گواہ ہوتا ہے۔ گھر میں اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ اس کا کیا جانے والا برتاؤ بحیثیت پڑوسی وہ گواہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارا پڑوسی یہ کہے کہ تم اچھے ہو تو تم اچھے ہو، لیکن اگر تمہارا پڑوسی یہ کہہ رہا گواہی دینے تیار نہیں ہے کہ تم ایک اچھے انسان ہو، تم نیک ہو، تم اچھے کام کرتے ہو، یہ گواہی تمہارا پڑوسی دینے تیار نہیں ہے، تمہارے اخلاق سے تمہارا پڑوسی مطمئن نہیں ہے، یا تمہاری بد اخلاقیوں کی وجہ سے تمہارا پڑوسی پریشان ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ تم برے آدمی ہو، تم اچھے آدمی نہیں ہو۔ یا اس حدیث کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ دور کے لوگوں کی گواہی معتبر نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ دور کے لوگوں کے ساتھ آدمی کا وقت بہت زیادہ نہیں گزرتا ہے، کسی سے تو منٹوں کی ملاقات یا کسی سے گھنٹوں کی ملاقات رہتی ہے، چند گھنٹوں میں چند منٹوں میں ایک آدمی کی اخلاقی کیفیت کو، اس کے مزاج کو، اس کی طبیعت کو نہیں پہچانا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے اچھے ہونے یا ہمارے برے ہونے کا معیار پڑوسی کی گواہی کو قرار دیا ہے کہ تمہارا پڑوسی کیا سمجھتا ہے تمہارے بارے میں، تمہارے پڑوسی کی کیا رائے ہے۔ بازار میں لوگوں کے سامنے ایک آدمی کی حقیقت کھل کر سامنے نہیں آتی، صحیح صورتحال اس کے اخلاق کی، اس کے معاملات کی، اس کے معاشرت کی کھل کر سامنے نہیں آتی۔ چند گھنٹوں میں ایک آدمی کیا دیکھ سکتا ہے، چند منٹوں میں ایک آدمی کیا جائزہ لے سکتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک صاحب کو لے کر آئے تھے، آ کر انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ امیر المومنین یہ بڑے نیک آدمی ہیں، یہ بڑے اچھے آدمی ہیں، بہت نیک آدمی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کبھی ان کے ساتھ تمہارا سفر ہوا ہے، کسی لمبے سفر پہ ان کے ساتھ جانا ہوا ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین نہیں، ایسا اتفاق تو نہیں ہوا۔
تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کبھی ان سے لین دین کا معاملہ ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین یہ بھی نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا شاید تم نے ان کو مسجد میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتے دیکھا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین جی ہاں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا جب تم نے ان کے ساتھ سفر میں وقت نہیں گزارا اور ان کے ساتھ کبھی لین دین کا معاملہ نہیں ہوا تمہارا، تو صرف ان کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ کر ان کے نیک اور دیندار ہونے کی گواہی دینے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ کیوں؟ مسجد میں تو چور بھی فرشتہ نظر آتا ہے، مسجد میں تو شرابی بھی باادب ہوتا ہے، مسجد میں تو لٹیرا بھی ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ کیا پہچانیں گے یہاں؟ سود خور بھی سجدے میں گر کے دعائیں کرتے رہتا ہے، کیا پہچانیں گے ہم لوگ؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ان کی لمبی لمبی نمازوں کو دیکھ کر تم یہ گواہی دے رہے ہو کہ یہ بڑے نیک آدمی ہیں؟ بولے نہیں، اس طرح کی گواہیاں مت دیا کرو۔ عام طور پر لڑکے یا لڑکیوں کے رشتے کے موقع پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ بڑے نمازی آدمی ہیں، نمازی پرہیزگار آدمی ہیں، لڑکا دے رہے ہیں اس نمازی پرہیزگار آدمی کے، لڑکی دے رہے ہیں نمازی پرہیزگار آدمی کے لڑکے کو، اور متاثر ہو رہے ہیں باپ کی نماز سے، باپ کی نماز سے، باپ کی داڑھی سے متاثر ہو کر بیٹے کو رشتہ دے رہے ہیں۔ یہ طریقہ ہمارا صحیح ہے؟ کہ باپ کی داڑھی سے متاثر ہو گئے، باپ کی نماز سے متاثر ہو گئے اور لڑکی کو لڑکے کو دے دیا، اور بعد میں کچھ الٹا پلٹا ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب چور رہتے نمازیہ، بدماش رہتے داڑھی والے۔ تحقیق بیٹے کی ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے بیٹے کی تحقیق نہیں کی، متاثر ہو گئے باپ کی داڑھی سے، باپ کی نماز سے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ آدمی کھلتا کہاں پر ہے، آدمی کی حقیقت کہاں پہ کھل کے آتی ہے؟ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دین عبادت کے راستے سے زندگی میں آتا ہے، عبادت کے راستے سے دین زندگی میں آتا ہے، اور معاملات کے راستے سے، معاملات لین دین، حضرت جی نے فرمایا لین دین کے راستے سے، معاملات کے راستے سے دین رخصت ہو جاتا ہے، عبادت سے دین زندگی میں آیا۔ حضرت جی نے فرمایا کہ معاملات اگر صحیح نہیں ہے تو اس کی دینداری رخصت ہو گئی۔ دین عبادت کے راستے سے آتا ہے، معاملات کے راستے سے چلے جاتا ہے۔ تو وہ جو صاحب حضور کی خدمت میں آئے تھے اور آ کر انہوں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نیک ہوں یا بد ہوں کیسے پتا چلے؟ میں نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا، میں نے صحیح کیا یا غلط کیا، اس بات کا اندازہ کیسے لگے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے بارے میں تمہارے پڑوسی کی رائے کی بڑی اہمیت ہے، کہ تمہارے بارے میں تمہارا پڑوسی کیا رائے رکھتا ہے۔ تمہارا پڑوسی کیا رائے رکھتا ہے تمہارے بارے میں، کہ تم اچھے ہو یا برے ہو۔
تم صحیح ہو یا غلط ہو، تم نیک ہو یا بد ہو، اگر تمہارا پڑوسی کہے کہ واقعی بڑا نیک آدمی ہے تو سمجھو کہ تم نیک ہو، اگر تمہارا پڑوسی کہے کہ نہیں بڑا برا آدمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم برے ہو۔ دور کے لوگوں کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ وہی ہمارے پاس جو مثل مشہور ہے، دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ لیکن جو ساتھ میں رہتا ہے، جو دن رات آپ کے پڑوس میں رہ کر بتاتا ہے، تو ہماری زندگی کے کئی حالات ہماری پڑوسیوں پر کھل کر سامنے آتے ہیں۔ وہ ہمارے خوشی کے لمحات بھی دیکھتا ہے، غم کی کیفیت بھی دیکھتا ہے، ہمارے خوشی کے دن بھی دیکھتا ہے، ہمارے پریشانی کے دنوں کا بھی وہ گواہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی گواہی بڑی معتبر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا پڑوسی تمہارے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، اچھی یا بری؟ اگر اچھی رائے رکھتا ہے سمجھو کہ تم اچھے ہو، بری رائے رکھتا ہے کہ تو سمجھو کہ تم برے ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب تک 3 چیزیں کسی آدمی میں نہیں پیدا ہو جاتی، جب تک کوئی عقلمند آدمی اس کے اچھے ہونے کی گواہی نہیں دے گا۔ 3 چیزیں اس آدمی میں ہونا چاہیے، تبھی اس کے اچھی ہونے کی گواہی دی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، زبان کے شر سے۔ یہ زبان تلوار کی دھار سے زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے۔ تلوار جسم کو کاٹتی ہے اور زبان دل کو چھنی کرتی ہے۔ تلوار کا مارا ہوا زخم جسم پر آتا ہے اور زبان کا وار اور اس کا اثر آدمی کے دل پہ پڑتا ہے، آدمی کے دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ پہلی چیز اس کی زبان سے دوسرا آدمی محفوظ رہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے زیادہ گفتگو کرنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ بعض لوگوں کو دیکھیے اتنا بولنے کی عادت رہتی ہے کہ فون بھی کریں گے تو آدھا گھنٹہ کھا جاتے ہیں۔ یہ مرض رہتا ہے بعض لوگوں میں۔ زیادہ بولنے کی جس آدمی میں عادت ہوتی ہے وہ آدمی اکثر مصیبتوں میں پڑتا ہے۔ اس لیے زیادہ بولنا اچھی عادت نہیں ہے۔ کم گفتگو کرنا، کم بات کرنا، جتنی ضرورت ہو اتنی بات کرو۔ ضرورت سے زیادہ بات کریں گے تو ضرورت سے زیادہ باتیں نکلیں گے، اور ضرورت سے زیادہ باتوں میں بہت ساری ایسی باتیں نکلیں گے جس کا تعلق نہ آپ سے ہوگا نہ میرے سے ہوگا، ایک تیسرے آدمی کے بارے میں ہوگا، یعنی غیبت اور چغلیاں۔ تو زیادہ گفتگو، زیادہ بات چیت اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من سکت سلیم ومن سلیم نجا، کہ جو آدمی خاموشی اختیار کر لے، 2 آدمی میں کچھ گڑبڑ ہو رہی، 4-5 گاڑیاں ٹھہر جاتے، ارے کیا ہو رہا؟ نہیں بولے دیکھ رہے، ارے تمہارے کیا کرنا ہے، جاؤ نا۔ بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، ہر ہنڈی میں منہ ڈالتے ہیں۔ ہاں، ہر ہنڈی میں منہ ڈالیں گے، ہر معاملے میں ہاتھ ڈالیں گے، ہر معاملے میں کچھ نہ کچھ جا کے بولیں گے۔
اب جا کے ان کو پوچھے کیا ہوا ہے؟ ارے تمہارے کئی بار جاؤ نا، اچھا لگا. اب غصہ آ گیا، میرے کو خاموش بٹھاتا کیا؟ ہاں بول کے ہاتھ میں پل کے جاتا. اب کیا ہوا؟ صاحب ایک لڑائی. اسی لیے اللہ کے نبی نے ان چیزوں سے منع کیا، اور ہمارے پرانے شہر میں یہ روز بہت سا دیکھنے میں آتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا من سکت سلیما، جو خاموش رہے گا وہی سلامتی پائے گا. خاموش، جو خاموش رہے گا وہ سلامتی پائے گا. ومن سلیما نجا، اور جو سلامتی پائے گا وہ نجات پائے گا. تو اسی لیے پہلی بات یہ فرمائی کہ زبان کی حفاظت کرو. جتنا کم بولیں گے نامہ اعمال بیکار کی گفتگو سے اتنا خالی رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا نگہبان فرشتہ تمہاری ایک ایک بات کو نوٹ کر رہا ہے. تم اچھا بول رہے ہو یا برا بول رہے ہو، صحیح بول رہے ہو یا غلط بول رہے ہو، وہ تو نوٹ ہو رہا ہے. تو علماء نے فرمایا کہ پہلی چیز ہے زبان کی حفاظت کرو. کیوں؟ سب سے بڑی فتین چیز زبان ہے. اس سے بڑی فتین اور کوئی چیز نہیں ہے. دوسری بات یہ فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھو، اپنے ہاتھوں کو کی حفاظت کرو کہ تمہارے ہاتھ کسی پر ظلم نہ کرے. چاہے وہ ظلم گھر والوں پر ہو تب بھی وہ ظلم ہے، چاہے وہ باہر والوں پر ہو تب بھی وہ ظلم ہے. ظلم ظلم ہے چاہے کسی پر کیا جائے. اور حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن تاریکی ہوگی. ظلم سے اپنے ہاتھوں کو بچاؤ کہ کسی پر ناحق ہاتھ اٹھانا یا کسی کو ناحق تکلیف دینا، اس سے منع فرمایا. حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے. دوسرا آدمی محفوظ رہے، چاہے عمر میں ہمارے سے چھوٹے کیوں نہ ہو. جیسے چھوٹے بھائی ہے، بہن ہے، یا پھر باپ کے ماتحت رہنے والی اولاد ہے. ان کے جرم کی یا ان کی غلطی کی سزا انہیں اتنی ہی ملنا چاہیے جتنے کہ وہ حقدار ہیں. اب کسی پر ادھر کا غصہ ادھر کا غصہ، یہاں کی پریشانی وہاں کی پریشانی، بعض لوگ لا کے گھر میں اتار دیتے ہیں. ہاں کیا ہے؟ بولے میں پریشان ہوں قرضے والوں سے، میں پریشان ہوں ان سے، میں پریشان ہوں ان سے. اب نظرہ پورا گاؤں اتر رہا، گھر میں بیوی پر بچوں پر. یہ نہیں پسندیدہ ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. تو دوسری بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ اپنی ایک تو زبان سے، دوسرے اپنے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف مت پہنچاؤ. تیسری بات فرمائی حقوق کی ادائیگی کیا کرو. ماں کا حق ماں کو دو، باپ کا حق باپ کو دو، بیوی کا حق بیوی کو دو، اولاد کا حق اولاد کو دو. جس کا جو حق ہے وہ حق ادا کیا کرو. یہ بیلنس آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ بیلنس اکثر ہمارے گھرانوں میں آؤٹ ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کا مزاج یہ ہے ٹوٹل ماں کی طرف ہوتے ہیں، بیوی کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں. بولے میرے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، میں اپنے ماں، میری ماں
کی امپورٹنسی ہے، میں ماں کو اہمیت دیتا ہوں۔ آپ ضرور اہمیت دیجئے، کاندھوں پر بٹھا لے کے جائیے، آپ کی ماں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس رول سے، آپ کے اس کردار سے دوسروں کا حق مارا نہ جائے۔ دوسروں کا حق نہیں مارا جانا چاہیے۔ آپ کی ماں ہے، آپ کاندھوں پہ سر پہ بٹھا کے آپ اسے گھمائیے، آپ بیٹے ہیں، ضرور آپ یہ کام کیجئے، واقعی آپ کی جنت آپ کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن وہ دوسروں کو تکلیف دے کر نہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچا کر نہیں، دوسروں کا حق مار کر نہیں۔ تو تیسری بات علماء نے فرمایا حقوق کی ادائیگی ہو۔ ماں ہے، ماں کا حق ماں کو دے، لیکن بیوی ہے، بیوی کا حق بھی بیوی کو دینا چاہیے۔ تو یہ بیلنس عام طور پر آؤٹ ہوتا ہے، بعض لوگ ٹوٹل ماں کی طرف جھک جاتے ہیں اور بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کرتے، اور بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹل بیوی بچوں کی طرف ہوتے ہیں، ماں کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، نہ یہ پسندیدہ ہے نہ وہ پسندیدہ ہے، دونوں بھی نہیں، دونوں بھی غلط ہے۔ درمیانی راہ، اعتدال کی راہ ہونا چاہیے، جس میں نہ حق ماں کا مارا جائے، نہ اولاد کا مارا جائے، نہ بیوی کا مارا جائے۔ انصاف پسندیدہ ہے، زیادتی پسندیدہ نہیں ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے جب تک یہ تین چیزیں آدمی میں پیدا نہیں ہوتی، وہ ایک کامل مسلمان نہیں بن سکتا۔ کامل مسلمان بننے کے لیے یہ تین چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، دوسرے اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، تیسرے حقوق کی ادائیگی میں ناانصافیاں نہ کرے۔ جب یہ تین چیزیں ہوگی تو تب کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک اچھا آدمی ہے، ایک اچھا آدمی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سمجھ رہے میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں، ہر چیز میں آدمی میں کرتا ہے۔ ارے صاحب، یہ میں سے بری کوئی بیماری نہیں ہے دنیا میں، اس سے بڑا برا کوئی آدمی نہیں ہوگا جس کو اپنے عیبوں کو دیکھنے کی فرصت نہ ہو اور اپنے عیب کو بھی اچھائی سمجھنے لگ جائے۔ اس سے بری اور کیا بات ہوتی ہے؟ اچھا آدمی وہ ہے، بتاؤں اچھا آدمی کون ہے؟ دوسروں کی اچھائیوں پر نظر رکھے، اپنی برائیوں پر نظر رکھے، وہ اچھا آدمی ہے۔ اس کی نظر دوسروں کی اچھائی پر ہو اور اپنی برائی پر ہو کہ میرے اندر یہ عیب ہے، میرے اندر یہ عیب ہے، میرے اندر یہ عیب ہے، میں یہ غلط کرتا ہوں، میرے اندر یہ برائی ہے، میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر یہ کوتاہی ہے۔ یہ سوچنے والا سب سے اچھا آدمی ہے۔ اور برا آدمی کون ہے؟ برا آدمی وہ ہے جو دوسروں کے تو عیب دیکھتا ہے اور اپنی اچھائیاں دیکھتا ہے، یہ برا آدمی ہے۔ اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی برائیاں دیکھے اور دوسروں میں خوبیاں دیکھے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔